ایک شخص نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا. تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس سے اس کی مالی حالت پوچھی. تو اس نے بتایا کہ میرے قبیلے میں تقریباً 3,000 لوگ رہتے ہیں، ان 3,000 لوگوں میں میں سب سے زیادہ غریب ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اس کی مدد کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میری اونٹنی باہر بندھی ہے، چلاؤ میں تمہیں اونٹنی دیتا ہوں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. آپ نے نا نیا امامہ خریدا تھا، بھی ایک ہی دن ہوا تھا. آپ نے وہ امامہ جو ہے نا وہ اسے دے دیا. اچھا، اب کپڑے کا بھی انتظام ہو گیا، سواری کا بھی انتظام ہو گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے کپڑے کا انتظام ہو گیا ہے، اس کی سواری کا انتظام بھی ہو گیا، اب اس کے کھانے کا انتظام کرو، جاؤ پتہ کرو کس کے گھر کھانا پکا لا کے اس کو دو. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانے کی تلاش میں نکلا نا تو سب سے پہلے جو ہے نا میری نظر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ پڑی. آپ فرماتے ہیں میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں غلام سلمان فارسی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا کام ہے. تو آپ نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے اور حالت اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے 3,000 جو ہے وہ میرے قبیلے میں لوگ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہوں. تو کپڑے کا انتظام ہو گیا، سواری کا انتظام بھی ہو گیا، اب کھانا باقی رہ گیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کھانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ماں جی کھانے میں کیا بنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھانے میں تو کچھ نہیں بنا، 3 دن ہو گیا، نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے، لیکن اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، رکو میں کچھ لا کے دیتی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ خود بھی 3 دن سے نہیں کھایا اور بچوں نے بھی نہیں کھایا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی فرما رہی ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ اللہ نے دیا، میں لے کے آتی ہوں. خیر آپ انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد آئیں تو کمبل لے آئیں اپنا نا، خدر کا کمبل، موٹا گرم کمبل تھا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ 2-4 مکان چھوڑ کے نا ایک یہودی بیٹھا ہوگا، وہ ایسی چیزیں لے کے نا پیسے بھی دے دیتا ہے، جو دے دیتا ہے، سرکہ دے دیتا ہے، کھجوریں، یعنی جو اویلیبل ہو اس کے پاس وہ دے دیتا ہے. جاؤ اور یہ اس کو دے کے نا اس سے جو بھی دیتا ہے وہ جو اویلیبلٹی ہے وہ لے آؤ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تو میں چپ کر گیا کہ اب میں بسترا لے جاؤں، کمبل لے جاؤں تو خود کیا استعمال کریں گی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ یہ میرا حکم ہے، یہ لے کے جاؤ اور جلدی واپس آنا، پتہ نہیں وہ شخص کتنے دن سے بھوکا ہے. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں، خود 3 دن سے بھوکی ہیں، بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فکر دیکھیں کتنی ہے، سخاوت دیکھیں کیسی ہے. اپنی فکر نہیں ہے، خود کی فکر ختم ہوگی، فرمایا جلدی آنا، پتہ نہیں بیچارہ کتنے دن سے بھوکا ہے، کب سے بھوکا ہے وہ. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس یہودی کے پاس گیا، میں نے اسے جا کے جب وہ کمبل دیا نا تو اس نے جب دیکھا کہ بڑا عمدہ کمبل ہے اور اس میں سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس نے پوچھا یہ کمبل کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر سے آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے دیا. اور اس نے کہا، صحابی نے کہا، اس یہودی کو کہا کہ جلدی سے جو ہے نا وہ مجھے یہ کمبل رکھ لو اور جو کچھ بھی تمہارے پاس اویلیبل ہے، پیسے ہیں یا جو بھی ہے دے دو، مہمان کے لیے کچھ بھی دے دو. اس نے پوچھا کیسا مہمان، کون سا مہمان؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کے اسلام قبول کیا، بڑا غریب ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اس کو کھانا دینا ہے. اب وہ یہودی کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں اور میں روزانہ جو ہے نا وہ صبح تو ریت پڑھتا ہوں، میں نے آج ہی یہ پڑھا ہے کہ جو آخری امت ہوگی اس میں جو نبی آئیں گے نا، اس نبی کے جو گھر والے ہوں گے، کلوز لوگ ہوں گے، وہ خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے لوگوں کی مدد کریں گے. اسے کہا میں نے آج ہی صبح یہ پڑھا ہے اور تم نے مجھے نظارہ کرا دیا. اسے کہا میرا دل تو ہو گیا موم. اسے کہا یہ سب کچھ لو، یہ کمبل بھی لے جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، یہ جو کنک آٹا جو کچھ ہے میرے پاس سب کچھ لے جاؤ. اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کے نا ان سے درخواست کرنا کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن میرا یہ نذرانہ قبول کر لے، میں یہ سب کچھ قربان کرتا ہوں اور ساتھ آپ کے والد صاحب کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں. اور وہ یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا.